في النيران تحرق الرومان في النيران الرومان في النيران الرومان حاربي ضلالا تعبد الصلبان. یہ اوراق، یہ قرآن مجید کے جلے ہوئے نسخے، یہ ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عالم اسلام کے منہ پر غیرت کا تمانچہ ہے. لیکن یاد رکھو ظالموں، جس کتاب کے تحفظ کا ذمہ رب لا یزال نے لیا ہے، اس کو تم اپنے ناپاک ارادوں سے کبھی ختم نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ قرآن ہزاروں لاکھوں سینوں میں محفوظ ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کیونکہ ہمارا رب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ مینار پاڑ چنار کے سب سے بڑے اور مشہور مسجد کی مینار ہے. یہ بلند و بالا مینار جس کی تعمیر 1970 میں عمل میں لائی گئی ہے، اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے، جس کے سائے تلے روز سینکڑوں لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. ان ظالموں نے اس خانہ خدا کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن جس دین کی حفاظت اللہ کو منظور ہو تو کوئی مائی کا لال اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. دیکھو ظالموں کی ناکامی کا ثبوت یہ مینار ہے، جس پر کئی سو گولیاں برسائی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ اسلام کی عظمت اپنی شان و شوکت سے اپنی جگہ مستحکم ہے. یہ بازار جہاں پر کئی لوگ اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کماتے تھے، جہاں پر کروڑوں لاگت کی دکانیں تھی جس میں تمام ضروریات زندگی شامل تھی، آج ظلم کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان دیواروں پر یہ توہین آمیز کلمات اللہ نعوذ باللہ. حضرت عمر فاروق میں اپنا منہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لے لوں. وہ عمر جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر میرے بعد پیغمبر ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، اور وہ ابو بکر صدیق جس کو رسول اللہ نے صدیق کا خطاب دیا، جس نے ہر حال میں حضور کا ساتھ دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں. دنیا میں جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر جنت کو جائیں گے، عمر جنت کو جائیں گے. آج دیکھو تو مدینہ میں آقا نامدار کے ایک ہاتھ پر ابو بکر اور دوسرے ہاتھ پر حضرت عمر. کیا ان لوگوں کی توہین اسلام کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیوں آج مسلمانوں میں وہ غیرت تحرق الرومان